جادو کے اندر سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، جادوگر چاہے کچھ بھی کر لے، کتنی بھی محنت کر لے، کتنی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، ساحر، جادوگر، کاہن کچھ بھی کر لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گا۔ میں اس لیے شروعات کر رہا ہوں جادو کی اس لفظ سے کہ لوگ سمجھتے ہیں جادو کے ذریعے وہ کسی کو کامیابی یا خود کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَلَا يُفْلِحُ، نہیں فلاح کامیابی پائیں گے آخرت کے اعتبار سے جادوگر۔ یفلح حیث أتىٰ، کچھ بھی کر لے جادوگر کامیاب نہیں ہونے والا ہے۔ تو جو لوگ شعبدے بازی، جادوگری، کہانت، فال کھولتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے آپ نے ایک ایسا ٹریک اپنایا ہے جس میں آپ کبھی 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 کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ میرے رب نے دلیل دے دی وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادو کو عربی زبان میں سحر کہتے ہیں، ساحر کبھی کامیاب نہیں ہونے والا۔ اور یہ سحر لفظ جو ہے سحور سے آتا ہے، اور اسی سے لفظ سحر آتا ہے، سحری رات میں جگ کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے ڈھکی ہوئی چیز، ایسا علم جو چھپا ہوا ہے، اندھیرے میں ڈھکا ہوا۔ چونکہ ہم رات میں اٹھتے ہیں اور سحری کرتے ہیں، سحور بولتے ہیں، تو وہ اس وقت کرتے جب لوگ نہیں دیکھتے، ہم کو اندھیرا ہوتا ہے رات میں، ہے نا، سحر اسی سے ہوتا ہے، ڈھکا ہوا، چھپا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ساحر کبھی کامیاب نہیں کی بات بولتی۔ جادوگر کی سزا کیا ہے، تاکہ پہلے الٹیمیٹ بتا دوں کیا ہو سکتا ہے، جادوگری کتنا برا عمل ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ نے کہا کہ فارس پہ مسلمان فوجیں چڑھائی کریں گی، جب تم شہروں کو فتح کرو فارس میں جادو بہت عام تھا، بہت کامن تھا، تو آپ نے حکم جاری کر دیا جب تم فتح کرو شہروں کے قیدیوں کو پکڑ لینا تاکہ ان پہ پھر سے کیس ڈالا جائے اور ہم کو دیکھے ریوائیو کرے کہ درست ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا سارے جادوگروں کو ملتے ہی قتل کر دینا۔ توبہ کر لے، جس کی سزا اتنی دردناک دنیا میں ہے تو آخرت میں کتنی بڑی پکڑ ہوں گی۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ، جادوگروں تم کچھ بھی کر لو، شعبدے بازوں، کاہنوں، کچھ بھی کر لو، تم کامیاب نہیں، تم کو کوئی کامیاب نہیں دنیا اور آخرت کی، یہ بات یاد رکھ۔ اور جو جادوگری کراتے ہیں نا، کسی پر جادو کر دو، ان پہ ان کے بچے بہت پڑھ رہے ہیں، ان کا فلاں ہو رہا، تم ایک ناکامی کا راستہ اپنا رہے ہو، اس میں کوئی سکسیس نہیں ہے۔ جس پہ جادو ہوگا انشاءاللہ عزیز وہ تکلیف میں رہیں گا، اللہ رب العزت مومن کو ہر تکلیف کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گا اور آخرت میں بھی دیں گا۔ لیکن تم یہ سوچ لو تمہارا انجام کیا ہوگا جب تم جادو کے ذریعے اپنے ایک بھائی کو دنیا میں تکلیف پہنچاتے ہو، اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز تمہیں جہنم کی آگ میں وہ تکلیف دیں گا، جو تکلیف تم نے یہاں اس کو دنیا میں کیا کرو گے؟ تب کوئی پرسان حال نہیں ہوں گے، یہاں تبھی کوئی کم از کم تسلی دینے والا رہتا، گناہگار کو بھی لوگ تسلی دیتے جانے دو، وہاں کوئی تسلی والا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو کوئی مددگار نہیں ملنے والا ہے۔ کیوں ایسے راستے کو اپناتے ہیں مسلمان؟ دھڑلے سے جادو کر رہے ہیں مسلمان، دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ جہاں مسلم شہروں کی آبادیاں بڑی ہے مسلمان تعداد میں، جادو تو اتنا کامن ہے، اللہ رحم کرے، عام جادو کر رہے، بس جادو کو تو کھیل سمجھ لیا آپ نے، یہ کفر ہے۔ اور یاد رکھو جو تکلیف تم دنیا میں دو گے نا، آخرت میں اس کی سزا بھگتنی ہے۔ فقہ کے اندر ایک اصول ہے، جادوگر نے جتنی تکلیف پہنچائے، جادو سے پکڑا جاتا ہے تو اتنی تکلیف دی جائیں گی۔ ایک خاتون تھی حفصہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا اس نے جادو کی، اور جادو کر کے ان کی لونڈی پر ایسا جادو کیا جس سے اس کی جان چلی گئی۔ جب اس کا جادو ثابت ہوا تو اس کو قتل کیا گیا اس عورت کے بدلے۔ دنیا میں بھی جادوگر جو نقصان پہنچا اتنا ہوتا ہے، لیکن اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی جادو کے ذریعے قتل بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے فقہ میں ہے، اسی لیے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت کو سزائے موت سنوائی تھی جس نے ان کی لونڈی پر جادو کر کے قتل کروایا تھا، چونکہ اسے جادو سے مجنون بنا دیا، مجنون بنا کے اس نے اپنے آپ کو مار لیا، یہ جادو کے ذریعے ہوا قتل۔ اب روز قیامت اس آدمی کا کیا ہوگا جس نے جادو سے کسی کو تکلیف پہنچا؟ میں نے اس لیے کہا وہی سزا بھگتیں گا جہنم میں وہ آدمی جو اپنے بھائی کو دنیا میں جادو کے ذریعے تکلیف۔ معمولی سمجھتے ہو 10-20 ہزار روپے خرچ کر کے کسی پہ جادو کر کے زندگی خراب کرنا، یاد رکھو پوری آخرت تم خراب کر رہے ہو۔ 10-20 ہزار پوری آخرت، یا آخرت کیا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں دنیا میں، لیکن ایک اتنا بڑا ہے کہ صرف آخرت میں جب جائیں گے اور پہلا دن جس میں سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، آج سورج 11 کروڑ میل دور ہے ہم سے، تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہم کو گرمی کے دنوں میں، 1 میل پہ ہوگا جس میں کچھ لوگ ٹخنے تک نیکی کے اعتبار سے، مطلب گناہ کے اعتبار سے پسینہ زیادہ ہوگا، ٹخنے تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کمر تک، کچھ گردن تک، اور کچھ کافر تو غوطے لگا رہے ہوں گے پسینے میں، اتنا پسینہ آئے گا۔ 1 میل بول تو 1.5 کلومیٹر پہ سورج ہے۔ اس روز جس کے اس ایک دن جو 1 میل پہ سورج ہوگا، اس ایک دن 50,000 سال کا وہ دن ہے، جس کے 50,000 سال کا وہ دن گزارنے کے بعد مومن کہیں گے اللہ جہنم میں کیوں نہ صحیح لیکن فیصلہ کر دے، ڈال دے ہم کو کہیں نہ کہیں، یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو صرف پہلا دن حساب کتاب کا 50,000 سال کا ہے، فرسٹ ڈے، تو تم کتنی تکلیف پہنچاؤ گے اس کو بتاؤ جادو سے؟ 50 سال، 100 سال، اس سے زیادہ کیا کر سکیں؟ اس سے زیادہ اوقات بھی نہیں، نہ وہ جئیں گے نہ تمہاری اوقات ہے، تم بھی نہیں جیوں گے 100 سال سے زیادہ۔ اس کے بعد جب آنکھیں کھلیں گی دوبارہ، ویسے تو آنکھیں بند ہوتے ہی پتہ چلیں گا، جو فرشتے ریسیو کرنے آئیں گے نا ان کی صورت دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا کیا کر کے گیا دنیا سے۔ جو فرشتے ریسیو کرنے آئیں گے، ویلکم کرنے آئیں گے نا، جیسے ایئرپورٹ پہ ویلکم کرتے ہیں،
ہے نا, بڑے لوگوں کو, اچھے لوگ اچھی اچھی گاڑیوں میں آتے ہیں, تو تم کو جو ویلکم کرنے فرشتے آئیں گے آنکھ بند ہوتے, جادو کرنے والے, کرانے والے, اور جادوگر, شبد باز, کاہن, آنکھ بند, ادھر شٹر ڈاؤن جب ہوں گے نا, تو وہاں جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ اتنے خطرناک ہوں گے, اور جو سزائیں دیں گے اور جو تکلیفوں سے روح نکالیں گے, اس کے بعد جس آنکھ کے بستر پہ خبر کے گڑھے میں سلائیں گے, اس کے بعد روز قیامت جو غوطے لگائیں گے اپنے پسینے کے اندر 50,000 سال تک, اور اس کے بعد اللہ جب فیصلہ کریں گے اور جہنم میں ڈالیں گا, تب پتہ چلے گا تھوڑی سی تکلیف دینے کا وہاں کیا مزہ ملتا ہے. اور جن کو جادو کے ذریعے تکلیف دی کہ وہ برداشت کرے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بہترین بدلے اٹھا کر رکھے ہیں. چونکہ 50,000 کا وہ دن, اگر ایک دن بھی اگر سکون میں جاتا ہے تو اس سے بڑی کوالٹی. یہ 50 سال کی زندگی کتنی مشکل سے گزرتی ہے نا. سردی زیادہ ہوئی پریشانی, گرمی زیادہ ہوئی پریشانی, بارش زیادہ ہوئی پریشانی, بارش کم ہوئی پریشانی, سردی کم ہوئی پریشانی, گرمی کم, ہے نا, ہر چیز پریشانی کا باعث. لیکن وہاں دیکھیے آپ, ایک دن 50,000 سال کا, ایک دن بھی بولے تو کتنا بڑا ہے نا. 50 سال کی زندگی کتنے مشکل سے گزرتی ہے جو لوگ غربت میں گزار رہے ہیں خاص طور سے. کیسا لگتا ہے نا, ہر دن کرایہ آ رہا مہینے کا, فلاں آ رہا, یہ ہے, بچوں کو دودھ نہیں ہے پلانے کے لیے, فلاں, کتنا 50,000 سال کا ایک دن ہے. کیوں برباد کر رہے اس کو تھوڑی سی زندگی کے لیے اور مزے کے لیے, کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے. اور غریب کیا امیر کیا, سارے لوگ ایک دوسرے پہ جادو کرے. میں نے دیکھا ہر کوئی اس کی کامیابی, اس کی ناکامی, اس کو بیماریوں میں ڈالنا ہے, کر لو جو کرنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آخرت میں جامع ترمذی کی روایت ہے, مومن اٹھیں گا, رب کے سامنے جائیں گا, نام اعمال میں دیکھیں گا نیکے لکھے, گناہ معاف. وہ کہیں گا اللہ کیسے کیا؟ اللہ کہیں گا جو تکلیف ہے تو نے دنیا میں سہی, اس کے بدلے میں نے سارے گناہ تیرے معاف کر دیا, اب صرف نیکیاں بچی ہوئی ہے. مومن کو تو ہر نیکی, یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے نا, اس کا بھی اجر مل جاتا ہے. تو جادو کا اجر کیسے نہیں ملے گا جب وہ کر رہا ہے کسی پہ جادو اور تکلیف پہنچا رہا بھائی کو, تو اس کو, جس کو تکلیف پہنچی اس کو تو اجر ملے گا, لیکن کرنے والے کا کیا ہوگا اس کی کفر کی وجہ سے, میں نہیں جانتا ہوں, اللہ ہی جانتا, چونکہ ان سزاؤں کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن کافروں کے ساتھ ان کے صفوں میں ہوں گا وہ سزا پاتے وقت. اور ہو سکتا ہے مشرکین کے ساتھ بھی, چونکہ جنوں کو خوش کرنے میں شرک بھی کرتے ہیں لوگ. اسی طرح جادوگر, کاہن, شعبدباز کے بارے میں کچھ باتیں جان لیں. اب آئیے وہ وہاں سے شروع کرنا پڑے, وہ قارئین کو لا لیتے ہیں پھر سے ہم ذات, کیسے جادو ہوتا ہے, کیسے کرتے ہیں. کچھ باتیں معلومات کے طور سے, کچھ باتیں تکلیف دینے کے طور سے. جادو ایکچولی کچھ کلمات ہیں, کچھ ورڈز ہیں, کچھ کلمات ہیں. میں جانتا ہوں تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے, لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک میں تفصیل میں لینا چاہ رہا تھا. ٹھیک, جادو کچھ کلمات ہیں, کچھ ورڈز ہیں, اور کلمات انسان پہ اثر رکھتے ہیں. اس کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. کیسے؟ آپ حشاش اور بشاش, خوش مزاجی سے اچھے سے تیار ہو کے گھر سے باہر نکلے, اور ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کو گالی دیا. چھوٹے سے بچے نے کیا کیا, آپ کو گالی دیا. اس کے گالی دینے سے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جو خوشی والا چہرہ ہے تبدیل ہونا چالو ہو جاتا ہے, اور آپ غصے میں لال ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس گالی کے کلام نے آپ کے چہرے کو بدل دیا. تو یہ بتانا, کلمات کے اثر ہوتے ہیں. تو جادو بھی کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کلمات کے ذریعے جن اور شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے, اور خوش کرنے کے بعد جادوگر کچھ کام ان سے لیتا ہے. لیکن میں پھر بتا دوں, جادوگر جو ایک غلط فہمی میں ہوتا ہے وہ یہ, جادوگر یہ سوچتا ہے, شبدباز یہ سوچتا ہے, بابا یہ سوچتا ہے, کاہن یہ سوچتا ہے کہ جن میرے قبضے میں ہے. میرے بھائی یاد رکھ لے میرے ان الفاظ کو, تو یاد رکھ, جن تیرے قبضے میں کبھی نہیں آتا ہے, تو اس کے قبضے میں جاتا ہے. میرے پاس موکل ہے, جن قبضے میں ہے بیوقوف, تو اس کے قبضے میں ہے. جو چیز دکھتی نہیں اس کو تو کیسے قبضے میں کرتا؟ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹ کرا تو لڑکی ہے لڑکا ہے معلوم نہیں ہو سکتا تیرے کو, یہاں بیٹھ کر, اور تو بولا جن کو تو قبضہ کر رہا. بیوقوف انسان, وہ تیرے کو قبضے میں کرتا, تو سمجھ نہیں رہا اس چیز کو. غلام کو غلامی بھی دی جا رہی تو خوش ہو رہا ہے, کیونکہ عزت کے ساتھ غلامی دی جا رہی ہے اس کو. بیوقوف انسان, تو غلام بنتا ہے اس کا, تیری عمر کو لے جاتا ہے, وہ تیرے پہلی اولاد کو لے جاتا ہے, کبھی کبھار تیرے بالوں کے اعتبار سے رہتا ہے تیرے پاس. وہ ان کے اثر نہیں بولے کلام میں. کیوں اثر نہیں؟ بال کالے ہو گئے, سفید ہو گئے نا. کیوں؟ تو وہ شرط کے ساتھ آتا ہے کتنے دن تیرے ساتھ رہیں گا, یا تو پہلی اولاد لیتا ہے, شادی کریں گا تو پہلی اولاد کو میں مار دینا میرے لیے. اور یہ جادوگر کاہن جو مسلمان بھی بولتا ہے کبھی کبھار, پہلی اولاد کو پیدائش کے بعد اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہے اس کے لیے. تو وہ اثر رہتا ہے اس کے کلام میں زندگی بھر. داڑھ جب تک رہیں گی پچھلے تیرے ساتھ رہوں گا, داڑھ جھڑتی, اثر کلام میں اثر ختم ہو جاتا ہے. بال جب تک تیرے سیاہ, جب تک رہوں گا قبضے میں, بال سفید ہو جائیں گے تو نکل جاؤں گا, چلے جاتا ہے. تو اپنی جوانی, اپنے بچوں کو, اپنے بیوی کو, سب کچھ برباد کرتا ہے اس کے لیے. وہ تجھے قبضے میں لیتا, بیوقوف تو اس کے قبضے میں نہیں جاتا, وہ تیرے قبضے میں نہیں آتا. جن ہے, موکل ہے, کوئی موکل نہیں تیرے پاس, بیوقوف آدمی تو اس کے قبضے میں چلا گیا ہے. چونکہ اس کے لیے نہیں, میں تو قرآن سے کیا, قرآن سے بھی انسان کر کے جو ہے جادو کرتے لوگ, معلوم ہے آپ کو. کتاب اور سنت کو بھی غلط استعمال کرنا جادو ہوتا ہے. قرآن سے کیسے جادو کرتے ہیں میں بتانا نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بھی ایک علم ہے, پھر کچھ لوگ سیکھ بھی سکتے ہیں, اس لیے میں خاموش رہ رہا ہوں اس معاملے میں. لیکن لوگ اس سے بھی کرتے ہیں, میں نے 40 دن فلاں صورت پڑھی, یہ طریقہ کیا اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ثابت ہے؟ ثابت ہے کیا؟ تو پھر کیوں نہیں تیرے اس غلط طریقے سے کوئی جن خوش ہو کر تیرے کو ایک دے دیں گا جس کو تو موکل سمجھتا ہے. بیوقوف, تو اس کا موکل ہے, تو اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے, وہ تیرے سامنے کبھی حاضر نہیں ہوتا. وہ تیرے کو خاموشی سے پھسلاتا ہے صرف, تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتا جس کو تو اپنا موکل سمجھ رہا ہے. تو پھر جو ہے
جادو کچھ کلمات ہے جن کے پڑھنے سے، کچھ اعمال ہے کفریہ اور شرکیہ جن کے کرنے سے لوکل مافیا کا جو جن ہوتا ہے، جنوں میں مافیا ہوتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، ان کے اندر لوکل مافیا کا کافر جن اپنے اندر سے کافر کو تیرے حوالے کر دیتا ہے، جس کو موکل بولتا ہے، الگ الگ زبانوں میں الگ الگ لوگ الگ الگ مذہب میں الگ الگ نام دیتے ہیں اس کو، وہ زندگی بھر ساتھ رہتا ہے، داڑھوں کی وجہ سے، کئی بالوں کی وجہ سے، کئی پہلی اولاد کی وجہ سے مختلف، کبھی آنکھوں کی روشنی جب تک رہیں گی تب تک رہتا ہے، کبھی جنسی طاقت جب تک رہیں گی تب تک رہیں گا، مختلف چیزیں، جیسے بولتے ہیں نا جادوگر کی جان طوطے میں، ویسا کچھ نہ کچھ اس کا وہ رہتا ہے اور لمیٹیشن سے آتا ہے، اور جتنا سخت یہ کفر کرتا ہے اور شرک کرتا ہے اتنا زیادہ اثر رکھتا ہے اس کے کلام میں، وہ اس کے جادو میں. تو یہ ہے جادو، لیکن اس کا سیکھنا سکھانا کرنا کرانا کفر ہے، اور جادو کا علاج جادو سے بھی نہیں کرا سکتے، وہ بھی کفر ہے. اسلام ہم کو حرام کا جواب حرام سے دینے کا حکم نہیں دیتا ہے. کوئی اگر ہماری بیوی کو قتل کر دے تو ہم کسی کی بیوی کو قتل کر کے بدلہ نہیں لے سکتے. کوئی ہمارے بچوں کو قتل کرے تو ہم ان کے بچوں کو قتل کر کے بدلہ نہیں لے سکتے، ان بڑوں کو سزا دی جائیں گی. سمجھ رہے آپ؟ تو جادو کا علاج جادو سے نہیں ہوگا، اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے. ٹھیک، تو بہرحال اب جادوگر کاہن شعبدے باز کیسا عمل کرتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ کلمات پڑھتے ہیں لوکل مافیا کے، کبھی جن کو اور کبھی اپنے ہمزاد کو خوش کرتے ہیں، وہ خوش ہو کر اس کو قبضے میں لے لیتا ہے، مطلب اس کو اپنی غلامی میں ایک ون غلام آ گیا بول کے لے لیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے وہ میرا غلام بن گیا. پھر اس کے بعد ہوتا یہ کہ اب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، کوئی بات پوچھتے ہیں کہ بابا فلاں کام، بھیا فلاں کام، دانشور اور کیا ہے علامہ، اور بہت سارے نام الگ الگ زبانوں میں دیتے ہیں، بتائیے میرا یہ مسئلہ کیا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے، جیسے ہی آپ جاتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنے شعبدے بازی کرتا ہے، اور اس کو بولتا ہے اپنے ہمزاد کو جس کو قبضے میں لے چکا ہے یا جس کے قبضے میں وہ جا چکا ہے، عام زبان میں کہوں تو، یا پھر جو ایک ادھار جن اس کو ملتا ہے کسی سے، وہ اس کو پوچھتا ہے تو یہ جن جا کر میرے ہم سمجھ لیجئے مثال کے طور پہ ایک آدمی، سمجھو میں ہوں، کسی کے پاس گیا جادوگر کے پاس اور کچھ پوچھتا ہوں، تو وہ جادوگر اپنے ہمزاد کو کہتا ہے اس کے ہمزاد سے بات کر اور پوچھ اس کے دادا کا نام کیا ہے. وہ ہمزاد اس کو بولتا ہے اس کے دادا کا نام یہ تھا، وہ وہاں جاتا ہے اور وہ بولتا ہے آپ کے دادا کا نام فلاں تھا. بولتا ہے ماشاء اللہ کیا علم ہے، کیا اونچے بابا ہے، ایک جھٹکے میں بتا دی میں دادا کا نام. نہیں یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے، باہر سے معلوم ہو جائے گا. بولتا نہیں ابھی بھی نہیں بھروسہ آ رہا ہے، کچھ تو بھی خاص بولنا ہے انہوں نے. پھر وہ بولتے ہیں ہاں ایک اندھیری رات میں فلاں جنگل اور کھیت میں فلاں کے ساتھ، نہیں بابا یہ مت بولو، یہ مت بولو، بس سمجھ گیا میں، تم بہت مہان، پورا تم نے صحیح بول دیا، لیکن آگے کی قسم مت کھولو گے، بس ٹھیک ہے. چونکہ اس کا ہمزاد تو تھا نا اس گناہ کے اندر، اس جرم میں بھی. تو یہ بولتا نہیں بابا بہت پہنچے ہوئے. یہ پہنچے ہوئے نہیں، یہ گرے ہوئے ہیں، یہ جہنم میں اگر ایسے مر گئے تو نیچے چل جائیں گے. وہ پہنچا ہوا اوپر رہتا ہے، نیچے والے بہت پہنچے. بتا کیسے بتا رہے، آپ کو بتا دیا میں نے. ماں عائشہ کو ایک بار تب وہ ہوا کہ ٹھیک ہے اسلام تو بول رہا کفر ہے، لیکن ماں عائشہ عمر میں چھوٹی تھی، سوال کہ اللہ کے رسول تو ٹھیک ہے سب کفر ہے، جادوگر یہ کہانت، لیکن وہ کرتے کیسا مجھے بتائیے نا، تھوڑا ایکسپلین کیجیے. تجسس کیا آپ نے، اور آپ صلی اللہ نے پھر بتایا، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے رسول نے بتایا عائشہ جب کاہن کے پاس جادوگر کے پاس لوگ جاتے ہیں تو کاہن اور جادوگر کیا کرتا ہے، اپنے ہمزاد کو یا وہ جن اس کے پاس جو کافر ہوتا ہے اس سے بات کرتا ہے. اور میں عائشہ کا سوال تھا خاص طور سے اللہ کے رسول وہ بات جو ہو گئی وہ نہیں، یہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو طریقہ، یہ جو ہو گئی وہ ہے نا، دادا کون تھا، کام کیا کیا، ہونے والی بات کیسے بتاتے. ہاؤ، یہ سوال اچھا تھا ان کا، ہونے والی بتاتے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اس نے کہا نہیں ہوگا، نہیں ہوا، ارے کیسا. تو آپ نے فرمایا عائشہ صحیح مسلم کی روایت ہے، شعبدے باز اپنے کافر جن کو ایک چیز بولتا ہے جا کے وہ کرو. اس کافر جن کی اور جنوں کی رسائی کہاں تک ہے میں نے شروع میں بتایا، پہلے آسمان تک یہ جا سکتے ہیں، پہلے آسمان تک یہ جن نکل کر پہلے آسمان تک جاتا ہے. یا ایک روایت میں ہے کہ پہلے آسمان تک اس کا ایک دوست چیلا اوپر پہلے سے رہتا ہے. فرشتے پہلے آسمان پہ ڈسکشن کرتے ہیں تمہارے رب نے کیا کیا، تمہارے رب نے کیا حکم دیا، اور یہ ڈسکشن کرتے ہیں، مطلب فرشتوں کو آرڈرز مل جاتے ہیں، جاؤ اس کو مار دو، اس کو یہ دے دو، اس کو کامیابی دے دو، اس کو فلاں دے دو، اس کو بیماری میں ڈال دو، اس کو یہ کر دو. فرشتے ڈسکس کرتے ہیں کیا ہونے والا کل. آپ سمجھ لیجیے الیکشن ہے، الیکشن کے اندر ایک آدمی جو لیڈر جا کے پوچھتا بابا کل کیا ہونے والا ہے، اب یہ جا رہا ہے، تو ہم وہ بھی ڈسکشن، اللہ بولتا ہے اس کو کامیابی دے دو، لوگوں کے دل میں ڈالو تاکہ اس کو ووٹ دے. سب چیزیں اللہ کو پتہ ہے. اب وہ جو ہے جا رہا اور سن رہا کیا ہونے والا، تو فرشتے بولے ہاں اس کو تو اللہ نے کامیاب کر دیا. جیسے ہی وہ سنتا ہے یہ بات کو، سنتے ہی ایک روایت میں تو یہ جاتا ہے اور سنتا ہے، اور ایک روایت میں کہ اوپر والا سنتا ہے، سنتے ہی آنکھ کا گولا، شہاب ثاقب کا آنکھ کا گولا پھینک کر مارا جاتا ہے. ایک تارا مارا جاتا ہے. کس کو مارا جاتا ہے؟ تارا، شیطان کو مارا جاتا ہے. ہمارے پاس تارا ٹوٹا تو کیا کرتے، تارا ٹوٹا تو کیا ماننا چاہیے، دعا. کس کو لگ رہا ہو جا کے، شیطان. یہ کفری عمل ہے، لیکن کتنے آدم ارے تارا ٹوٹا، چلو دعا مانگ لو جلدی اللہ تعالیٰ دے دیں گا. بس شیطان بھاگ رہا، مارا جا رہا تو دعا کر رہا. بہرحال وہ مارتا ہے، مارتے ہی اس کو لگنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے انہیں چلا کے نیچے والے کو بولتا ہے جیتنے والا ہے. وہ اس کے نیچے والے کو جیت گیا. فرشتے مطلب اس کو مارنے سے پہلے وہ نیچے آتے آتے آخری میں اس کا جو جن ہے جس کے قبضے میں یہ ہے وہ اس کو بولتا ہے جیتنے والا ہے. پھر یہ شعبدے بعد آپ سے فرماتے لیتا ہے اس بات کو اور 100 جھوٹ ملاتا ہے، 99 جھوٹ ملاتا ہے، مکس کرتا ہے اس 99 لائز کیا ملاتا ہے، جیتنے والا ہے. معلوم ہو گیا. جیت تو بہت مشکل ہے لیکن کچھ کیا جا سکتا ہے.
ارے بابا کیا کیا جا سکتا ہے، تو وہ کارنر کا ایک بنگلہ ہے، اگر وہ اس کا کچھ ہو جاتا ہے تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے بابا آپ کے نام پر، ٹھیک ہے رجسٹری کرا دیں گے اس کے علاوہ جو ہے فلاں بھی اگر چیز ہو جائے تو فلاں ہے، سمجھ رہے آپ، 1 2 یہ پورے وہ کرتا ہے، بابا یہ فلاں، اس کو معلوم ہے لیکن 100 جھوٹ مکس کر رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے اگر آپ یہ سب کر دیا، آپ نے کر دیا، اب آپ کی جیت تو یقینی ہے۔ اور رزلٹ کیا آیا؟ یس، سمجھے آپ کو ہو گئی بات کیسی معلوم کی انہوں نے، اور ہونے والی بات کیسے معلوم ہوتی ہے، سمجھ گئے آپ کوئی کل بتائے یا جو کل گزرا ہے بتائے، دونوں سن کے بھی ہم کو ٹینشن نہیں آنا چاہیے، یہ سب کفر ہے بولنا، تیرے پاس ہی رکھیے بولنا تیری بات ہے، مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے، میرے رب نے جو طے کیا ہونے والا ہو جائے گا، مجھے کیا فکر کرنا ہے اس کی، چونکہ جو ہو گیا تو اس کو بدل سکتا ہے کیا نہیں، تو پھر کیا وعدہ ٹینشن لے کر بولنا، ایک ڈیسیجن آ چکا ہے گورنمنٹ کا، خالی پہلے معلوم ہو اور بعد میں معلوم ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہی ڈیسیجن تو وہی ہے نا۔ یہ جادو کفر ہے، اس سے عقیدے برباد ہوتے ہیں، اور ان جادوگروں کو جادو کرنے کے لیے شرک بھی کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری بار اپنے ماننے والوں سے شرک بھی کرواتے ہیں، تو یہ 100 باتوں میں ایک سچ ہوتا ہے، 99 جھوٹ ملا کے آپ کے عقلوں سے، ذہن سے، مال سے، اور میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، بہت کم کہہ رہا ہوں، آپ کی عزت اور آبرو سے بھی کھیلتے ہیں، سمجھ رہے آپ، عزت اور آبرو سے بھی کھیلتے ہیں، جس کے واقعات اگر میں آپ کو بتاؤں گا، جس کی سنگینی آپ کو سناؤں گا تو آپ یقین بھی نہیں کر پائیں گے، یقین بھی نہیں کر پائیں گے، معلوم ایسے ایسے واقعات ہوئے اور ایسے ایسے حالات ہوئے، یہ عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں عورتوں کی، بہت خطرناک، یاد رکھیں ان سے بچ کے رہیے، سب چیزوں کو آپ کو دنیا اور آخرت برباد کر دیتے، تو پتہ چل گیا اب کیسا ہوتا ہے تمام چیزیں، جو گزر گیا اس کا علم، جو ہونے والا کیسے دیتے ہیں۔ اب آئیے آپ سے فرماتے ہیں، اے عائشہ، جو کاہن کے پاس جائے یہ ایسے کام کرنے والا اور اس سے کوئی چیز معلوم کرے، ٹھیک ہے، کوئی کاہن کے پاس جائے اور کوئی چیز معلوم کرے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کہاں جا رہے باجی تم؟ میں فال کھولنے جا رہی ہے، میں تو نہیں کھولتی لیکن ساتھ چلتی میں تمہارے، 40 دن کی تیری بھی نماز گئی، اس کی بھی نماز گئی۔ کہاں جا رہے بھائی تم نے؟ بھائی اپن تو نہیں کرتے ہو، وہ سب غلط ہے، اپن نے سن لیا، فیض بھائی کا لیکچر بھی سن لیا اپنے کو معلوم، لیکن تو چل رہا خالی سن لیتا چل کے، 40 دن کی نماز گئی تیری بھی۔ اور آپ نے فرمایا جو کاہن کے پاس جائے، شعبدے باز کے پاس جائے، اور جو اس نے کہا اس پر یقین کر لے، اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا، وہ کافر ہے۔ اور حدیث میں الفاظ ہے، اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا، انزل علی محمد پہ نازل، آپ میں کیا نازل ہوا؟ قرآن اور حدیث، شریعت نازل ہوئی، وہ کافر ہے۔ کریں گے آپ فال کھولتے؟ کھولو جاؤ پھر، شعبدے بازوں کے پاس جا کسی کا ترقی کو روکتے، روک کے دیکھو، اللہ نے جو فیصلہ دیا وہ تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، حلال مال کو خامخواہ ضائع کر رہے ہو، اور کفر اور اپنی جہنم کی آنکھ خود تیار کر رہے ہو، خود تیار کر رہے ہو۔ کسی نے تم کو تکلیف دیا تو تکلیف کے بدلے بات کی جا سکتی ہے، صبر کیا جا سکتا ہے، آخرت کا انتظار کیا جا سکتا ہے، یہ طریقہ نہیں بدلہ لینے کا۔ اور اکثر جادو تو صرف تکلیف دینے کے لیے، جلن اور حسد کی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بات کو سمجھ گئے۔ اب آئیے، وہ خون کی طرح دوڑتا ہے نا، اس کی بھی تفصیلات لے لیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، نہیں بھائی میں جو سوچ رہا تھا وہ بھی بابا کو معلوم، اتنے مہان ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پچھلا، یہ تو جو ہونے والا ہے، وہ جو سوچ رہا ہوں بابا کو وہ بھی معلوم ہے۔ بابا کے پاس گیا اور میں نے دل میں سوچا بہت کمینہ بڈھا دکھ رہا ہے، یہ اتنے کیا کریں گا، کھڑوس فلاں، اور بابا میرے کو بول رہے بیٹے میرے کو کھڑوس بڈھا اور کمینہ مت بولو، مہان ہے بابا، یہ تو دل میں سوچا تھا میں نے، اور آپ نے بول دیے مہان، بس میں تو اسی دن قائل ہو گیا بابا کا، گیانی ہے، تانترک ہے، پہنچے ہوئے ہے، ایک جھٹکے میں دل کی بات، یہ تو چلو پچھلے کی بات تھی، جو ہونے والا دل کی بات، آئیے وہ کیسے معلوم ہوتی ہے، وہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا، شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر ابن خطاب کا اللہ کے رسول ایک لڑکا ہے جس کے بارے میں جو آپ نے دجال کی صفتیں بتائی اس میں ہے، اس کے ماں باپ یہودی ہے، وہ پیٹ میں ماں کے 11 سال رہا پیدائش سے پہلے، اب نارمل 9 مہینے رہتے نا بچے، 11 سال رہا، آپ نے جو صفت ہے اس میں سب ہے، تو کہا چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر چھپتے چھپتے ایسا ایک جھاڑ، ایک کھجور کے جھاڑ آنے لگے، اور یہ لڑکا سو رہا تھا آنکھ بند کر کے، تو اس کی والدہ یہودہ نے دیکھ لیا اور کہا ابو القاسم تیرا پیچھا کر رہے ہیں، تو لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا، جھولے میں لٹا ہوا تھا، 2 جھاڑوں کے بدنا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول سے قتل کر دو، تو اللہ کے رسول نے کہا عمر اگر یہ دجال ہے تو تجھے قتل نہیں کر سکتے، تیرے بس کی بات نہیں، سمجھ، اور نہیں ہے تو پھر مار کے کیا فائدہ، لیٹ اٹ بھی، چھوڑ دو، اور میرے ہوتے دجال آئے تو میں کافی ہو جاؤں گا، تم لوگوں کو ضرورت نہیں۔ آپ سے اس کے پاس گئے اور کہا کیا دیکھتا ہے، تو کہا پانی پر عرش دیکھتا ہوں، تو کہا تجھ پہ لعنت ہے، آپ سے اس پہ لعنت بھیجی، اس لیے کہ وہ شیطان بھی پانی پہ اپنا تخت ڈالا ہوا ہے، تو کہا تجھ پہ لعنت ہے۔ اس کے بعد کہا تجھے جو ہے کیسا لگتا ہے، تو وہ کہا کبھی اچھا لگتا ہے اور کبھی مطلب کبھی ایمانی کیفیت، کبھی کفر کی کیفیت، پھر آپ نے کافی لمبا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول پر ایک آیت نازل ہوئی، آپ نے ابھی کسی کو بتائی نہیں تھی، صحابہ کو بھی نہیں بتائی تھی، اپنے دل میں چھپا کے رکھا تھا، پھر آپ نے آخری سوال کیا میرے دل میں کیا ہے، تو آپ سب پہ سورہ دخان نازل ہوئی تھی، تو دخان ایگزیکٹلی نہیں بول سکا، لیکن اس نے کہا الدخ، تیرے دل میں دھواں ہے، تیرے دل میں دھواں ہے، تو آپ نے کہا تجھ پہ لعنت ہو، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گا، اور کہا اے عمر واپس چلو۔ تو اس لڑکے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صورت تھی ابھی دل میں تھی، آپ نے کسی کو بتائی نہیں تھی،
الدخ بول کے بتایا، پورا نہیں بول سکا دخان، لیکن کچھ نہ کچھ نکال پایا، ہے نا. یہی ہوتا ہے جب آپ جو سوچ رہے وہ کیا کرتا ہے شعبدے باز، جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں چونکہ اسی عقیدے سے جاتے ہیں، اس کا جن جو ہے وہ آپ کے ساتھ خون میں دوڑتا ہے رفتار سے، اور خون دل سے ہی گزرتا ہے. اب آپ نے کوئی بات سوچی بہت کمینہ بڈھا دکھ رہا، تو فوراً باپ بولتے بیٹے بڑوں کو کمینہ نہیں بولنا. میں نے تو ابھی کس کو وہ دل میں سوچا تھا، بہت مہان ہے، دل کی بات معلوم کر لیتے. سمجھ گئے آپ شیطان کیسے نکال سکتا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص لوگوں کو شعبدے بازی کر رہا ہے، جادو بتا رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے، ایسے کچھ بھی کرو بول رہا ہے، چھپی ہوئی چیز میں بتا دوں گا. کنکر ہاتھ میں لو، کتنے بتا دے رہا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس لاؤ، سزا کا مستحق تھا، ان کا سزا نہیں دیں گے ابھی جب تک لوگوں کو پول نہیں کھولیں گے. کیا کرتا تھا یہ، کہا لاؤ. حضرت عمر نے ایسا کنکریاں لی ہاتھ سے اٹھا کے، کہا اب بتا کتنی کنکریاں میرے ہاتھ میں. تو اس نے رائٹ فگر بتا دیا. جب حضرت عمر نے کھولا رضی اللہ عنہ تو رائٹ فگر اتنے ہی تھے. کہا ٹھیک ہے. کہا اب بتا کتنے نیکسٹ ٹائم. تو نہیں بتا پایا. عمر ابن خطاب نے کہا اس کو سزا سناؤ. اور اس کے بعد کہا لوگوں جب پہلی بار میں نے کنکر اٹھائے تھے تو خود گن کر اٹھائے تھے کتنے ہیں، تو میرے دل میں معلوم تھا کتنے ہیں، اسی لیے اس کو پتا چلا. اگلی بار جب میں نے اٹھایا تو میں نے خود بغیر گنے اٹھایا، صرف رفلی اٹھا لیا، اس کو بھی نہیں پتا چلا کتنے. یہ شیطانوں کو استعمال کر رہا تھا اس طرح. سمجھ رہے آپ؟ تو اگر کوئی پچھلا بتا دے، ہونے والا بتا دے، اور ابھی میں کیا سوچ رہا ہوں بتا دے، تو بھی وہ سچا نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا تینوں واقعات سے. یقین مت کیجیے اس گدھے کے اوپر، وہ آپ کی آخرت خراب کر رہا ہے. اپنی تو کر لیا اس نے، آپ کی بھی کر رہا ہے. بچی ان شعبدے بازوں کاہنوں سے جن کے پاس بڑے خوشی سے ہم جا کر بیٹھ کر بابا کیا ہوں گا کل، بچی کا رشتہ کب ہوں گا، بچے کا فلاں کب ہوں گا، بزنس نہیں چل رہا، ارے اللہ پر توکل کیجیے. اور ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی، میری بات کو لکھ کے رکھ لیجیے. ٹھیک ہے گھر جادو دکھ رہا، برتن ہل گھر جادو دکھ رہا، کمائی نہیں ہو رہی. ارے جاتا کا 12 بجے دکان کھولتا تو کمائی کہاں سے ہوگی اس کی؟ کمائی نہیں ہو رہی. 12 بجے دکان کھولیں گا، جا کے سوتے پڑا رہے گا دکان پہ، گیم ہی کھیل رہا، اینڈرائڈ ہی لے کے پڑا ہوا دن بھر، تو کہاں سے کسٹمر آ کھڑا، ہاں رکو اب یہ کا آخری چل رہا شاٹ میں، پھر کمائی نہیں ہو رہی. کوشش تو کرو، اللہ رب العزت لکھ چکا ہے تقدیر میں جو ملنا ہے. کوشش نہیں کریں گے اور گدھوں کے ایسا پڑے رہیں گے تو کیا اللہ دیں گے آپ کو رزق؟ کوشش کرو. کچھ نہیں کرنی تم کو دکھ رہی، میں بار بار گر جا رہا، کرنی تم پہ دکھ رہی، بیماری زیادہ ہوگی، کرنی تم پہ دکھ. آئے گا کہ بچہ لے باباؤں کے پاس. تقدیر بھی کوئی چیز ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، جادو ہوتا میں انکار نہیں، تقدیر بھی کوئی چیز، ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی نا. تقدیر بھی کوئی چیز ہے، تقدیر پر ایمان لاؤ جیسے اس پہ ایمان لانے کا حق ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جادو ہوتا ہے تو علاج بھی ہے. آپ جادو کا علاج کیا جادو سے کر سکتے نہیں، حرام ہے اور کفر ہے، اس بات کو یاد رکھیں. جادو کا علاج جادو سے نہیں کر سکتے، حرام اور کفر ہے، بات یاد رکھیے. اب جادو کا علاج کیسے کریں گے؟ تو جادو کا علاج جو ہے ہمیں جو ہے قرآن حدیث سے کرنا ہے. نہیں وہ تو بہت ملا ہے، حافظ صاحب ہے، عالم صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، باباؤں کے بابا، بابا اسکوائر، بابا تھرائز، بابا 4 ٹائم، بابا ریس ٹو 10، بہت بڑے بابا ہے. قرآن حدیث کا ایسا مطالعہ، ایک ٹانگ پہ قرآن پڑھتے، دوسری ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے. قرآن حدیث کے علاوہ تو کچھ ہٹتا نہیں ان کے منہ سے، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اور ان کے تو 100 موکل ہے، 1000 موکل ہے. میرے بھائی یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موکل سے کبھی کام لیا؟ حالانکہ اس دور میں تو کافروں کی مخبری بہت اہم تھی. منافق کون ہے معلوم کرنا تھا، ان کی کھسکساہٹ، ان کی چال بازیاں کیا چل رہی معلوم کرنا بہت ضروری تھا کہ کافر کیا چال چل رہے مکہ کے میں. جاؤ جنوں جاؤ پتہ کر کے لاؤ میرے سے مومن جن. راضم بولا میرے موکل ہے 10-15 مومن جن. اور آپ کے لیے کیا ناممکن تھا بھائی؟ اللہ چاہتا تو اللہ جنوں کی فوج کھڑے کر دیتا تھا. تو یہ موکل رکھنا کس کی سنت ہے مجھے بتاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کو باندھتے جھاڑ سے، پھر بولتے مجھے سلیمان کی دعا یاد آ گئی اس لیے چھوڑ دیا. تو تم کون ہوتے اس کو موکل بنانے والے؟ اس لیے کہ ان کی اپنی آزادانہ زندگی ہے، ان کے زندگی میں انٹرفیرنس کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اور ہمارے اماموں کے پاس کس کے پاس بھی کوئی موکل نہیں تھا. لہٰذا آپ کا یہ رکھنا درست نہیں ہے. آپ انٹرفیئر کریں ان کے ورلڈ کے اندر، ان کی دنیا میں جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اور آپ کو وہ گھماتا ہے. پھر تو جنوں کو رکھ کر علاج کرنا بھی جائز نہیں، جنوں کو رکھ کر بھی علاج کرنا جائز نہیں. کس سے علاج کرو؟ ایسے معالج سے جو قرآن حدیث کا پابند ہو، قرآن حدیث کے مطابق علاج کرتا ہو. نہ آپ کو کوئی تعویذ دیتا ہو، نہ کوئی گنڈا دیتا ہو، نہ پرانے استعمال کی اور پسینے کے کپڑے منگاتا ہو، نہ گندی چندی اور گندی چیزیں آپ کی منگاتا ہو، نہ کسی کے گھر کی مٹی یا خبر کی مٹی نہیں منگاتا ہو. آپ کی ماں کا نام نہیں پوچھتا آپ سے علاج کرنے سے پہلے. آپ کو لکھ لکھ کے تعویذ گنڈے اور جلانے اور چپکانے اور ٹھوکنے اور پینے اور لگانے نہیں دیتا. یہ سب جادوگروں کی علامت ہے، یہ سب جادوگروں کی علامت ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ نہیں وہ پرانی چندی لائے تو میں، سب جادوگری کی علامت ہے. ماں کا نام پوچھ تو کیا ضرورت ہے؟ ہم دنیا میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے اور آخرت میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے. چونکہ ماں کا، اس لیے کہ وہ رسک نہیں لینا چاہتا ہے نا. جادوگری الٹ جاتی ہے اس کی اگر باپ کا نام پوچھا اور باپ وہ نہیں ہوا. ماں تو وہی ہوتی ہے کبھی بھی، اس لیے ماں کا نام پوچھتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ سب جادوگر ہے. کتاب و سنت کا حامل آپ کا صرف علاج کرتا ہے قرآن حدیث سے. اس کو نہ آپ کے باپ کے نام سے کوئی مطلب ہے، نہ آپ کے ماں کے نام سے، نہ آپ کے کپڑے سے، نہ آپ کی چندی سے، نہ آپ کے کسی پیسے سے، نہ روپے سے. وہ آپ کا خالص علاج کرتا ہے قرآن حدیث کے مطابق، پڑھ کر اس کو دم کر کے، اور باتیں جو ثابت ہے، اور کچھ باتیں جو تجزیے سے، تجزیہ سمجھتے ہیں ایکسپیریمنٹ سے اس کو پتہ چلی ہے. اس لیے کہ قرآن میں
روحانیت اور روحانی بیماریوں کا تو مکمل علاج ہے، لیکن قرآن میں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن اس کو تجزیہ ایکسپیریمنٹ کر کے معلوم کرنا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں شفا اور رحمت ہے۔ تو من القرآنی کا لفظ ہے، پورا قرآن تو روحانی بیماریوں کے لیے، نفاق کے لیے، کفر کے لیے، شرک کے لیے، حسد کے لیے علاج ہے، لیکن من القرآنی کہہ کر یہ بتا دیا اس میں فزیکل بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ من اس میں سے، پورا تو ہے ہی لیکن اس میں سے، تو وہ تو ہے اس کا ایکسپیریمنٹ تجزیہ۔ تو بہت سارے علماء تجزیے سے نکالتے ہیں، یہ آیت پڑھنے سے یہ اثر ہوتا ہے، جن پر یہ اثر ہوتا ہے، جادو ٹوٹ جاتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو ایسا تجزیہ ایکسپیریمنٹڈ بھی اگر کچھ لوگوں نے کیا جو قرآن اور حدیث کے حامل ہو، ان سے آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ علاج کے لیے کون سی دعائیں پڑھنا ہے، کس بات کو کتنی بار دہرانا ہے اور کیا کرنا ہے، چونکہ یہ بات پہلے سے ہم نے طے کی تھی کہ اس میں لیکچر میں نہیں بولوں گا آپ کو، چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی جب DVD تیار ہوں گے نیٹ پہ جائیں گا، ایک ایک آیت اور ایک ایک دعا آپ کو ڈسپلے میں آتی جائیں گی اور وہ سرکتی جائیں گی، آپ دیکھیں اس عنوان سے متعلق آپ کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو کچھ باتیں پتہ چلے۔ ساری کتابوں کا نام اور اس کی تصویریں آپ کو انشاءاللہ جب DVD یا نیٹ کے ذریعے یہ جب اپلوڈ ہو جائیں گا، اور انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے رمضان سے ایک دن پہلے اپلوڈ ہو جائیں گا، مطلب کمنگ تھرسڈے یا اس کے بعد کا تھرسڈے، رمضان سے پہلے امید ہے کہ اس کو ہم فوراً کر دیں گے اپلوڈ، جلد سے جلد جتنے جلدی ٹریک پہ ہو سکتا ہے لگا کر۔ تو بہرحال آپ کو ڈسپلے میں آ جائیں گی دعائیں کیا کیا پڑھنا ہے، کتنے بار، کس طریقے سے، چونکہ اگر میں بیان کروں گا پھر آپ بھول جائیں گے، تو اس میں انشاءاللہ جو دعائیں ڈسپلے میں ہوں گی آپ روک روک کر دعاؤں کو لکھ لے سکتے ہیں، اسنیپ شاٹس لے سکتے ہیں، یا اس کو آپ خود ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے تاکہ وہ بالکل ڈیٹیل میں دعائیں جائیں، آپ آرام سے دیکھیں، ترکیب پڑھنے کا طریقہ اور تجزیہ ایکسپیریمنٹ جو لوگوں نے کیا اور ان کو کیسے فائدے ہوئے، انشاءاللہ وہ آپ کو ساری چیزیں اس کے ذریعے بتائی جائیں گی، تاکہ لیکچر بھی تھوڑا میرا کم ہو جائے گا اور وہ زیادہ آسان ہے، چونکہ میں دعا کتنی ہی پڑھوں گا آپ بھول جائیں گے، یاد نہیں ہوتی اتنی جلدی، عربی ہماری زبان تو ہے نہیں کہ ہم یاد کر لیں 2 منٹ میں، تو لہٰذا آپ اس کے اندر اس میں دیکھیں گے اس کی ترکیب، اس کا طریقہ کار، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ جب DVD کی شکل میں آئیں گا اس میں دیکھ کر آپ کو بتایا جائے گا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس آخری بات کہہ کر اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں، سوال جواب کے سیشن میں جو باتیں بچ گئی آپ بہرحال پوچھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے ایک سنہرا اصول، ایک گولڈن رول اور ایک ڈاؤٹ اور اس کا کلیریفیکیشن۔ قرآن حدیث سے تو بہت علاج کرا ہے لیکن اثر ہی نظر نہیں آتا، سب کچھ کر لیا، اب قرآن حدیث بھی کر کے دیکھ لیتے کیا اثر ہوتا، کہ یہ ہے اب کیا ہوتا۔ دیکھیے بہت علاج کرا ہے کچھ نہیں ہو قرآن حدیث سے، میرے بھائی قرآن حدیث سے علاج کرا لیتے سب ہو گیا، دنیا گھوم لیے، تعویذ گنڈے کر لیے۔ میں نے ایسے ایسے شبد باز اور کاہنوں کو دیکھا، اپنے ایمان کو مسلمانوں پکا کرنے کی ضرورت ہے، جو ایسے علاج کرتے ہیں کہ سامنے آپ کھڑے آپ کو بلاتے ادھر آئیے، آنکھ میں تکلیف ہے نا، موتیا بین ہے، انگلی ڈال کے آنکھ نکال لیتا آپ کے ہاتھ کے اندر، اور ہاتھ میں نکال کے موتیا بین کا علاج کر کے واپس ٹھوس دیتا آپ کے سامنے، اور واقعے میں آپ بعد میں ٹیسٹ کرائیے علاج ہو گیا۔ ایسے شبد باز اور کہانی میں نے دیکھے جو جادو سے علاج کرتے ہیں، کڈنی سٹون لٹرل سینس میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو اوندھا ڈال کے ہاتھ سے وہ چیریں گے ایسا آپ کے جسم کو، اور کڈنی کو نکالیں گے آپ کے سامنے باہر، آپ دیکھ سکتے ہو اس کی فنکشن ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد اس کو چھلیں گا اپنے ہاتھ سے، کنکر کو نکال کر آپ کے ہاتھ میں دیں گا اور بند کر کے لگائیں گے اور بولیں گے آپ جا کے اسکین کر کے آؤ، اور آپ اسکین کر کے آئیں گے وہ کڈنی کا پتھر نکل چکا ہے۔ اب وہ کیا لگ رہا ہے شبد بازی کو چھوٹے، یہ چھوٹے سے ہائیسٹ لیول تک ہوتی ہے۔ ایسا دیکھ کے تھوڑے یار جب آپ چھوٹے موٹے بابا سے تو کڈنی نکال دیتا، آنکھ نکال کے آپ کا علاج کر رہا ہے، کیا بولیں گے آپ؟ دل کو بغیر بائی پاس کے آپ کے علاج نکالتا، سامنے ہاتھ میں نکالتا، آپ کو دھڑکتے ہوئے دل کو بتائیں گا نکال کر۔ اس لیول تک شعبد بازی کہنا تو جادوگری ہوتی ہے، اپنے ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں فالتو ہے، ہم کو کوئی چیز یہ جو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ باذن اللہ، اللہ جو چاہیں گا، لیکن علاج کرانا چاہیے، علاج سنت ہے، کرانا چاہیے، توکل بھی ہے، بھروسہ بھی کرنا، لیکن علاج بھی کرانا چاہیے، لہذا تفصیلات علاج کی اس میں آ جائیں گی۔ تو اب سب کچھ کرنے کے بعد چلو قرآن حدیث بھی کرتے تو پھر قرآن حدیث کا اثر نہیں ہوتا، قرآن حدیث ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اب اثر ہوگا۔ پہلے اپنے عقیدے کو بدل لیے میرے بھائی۔ اگر سمجھ لیجئے میں آپ کو ڈاکو آپ کے کھیت پہ حملہ کرے، آپ کی مال و دولت پہ ایک بندوق دے رہا ہوں، بالکل جرمن ماڈل لا کے دے رہا ہوں، ٹھیک، جرمنی کی بنی ہوئی یا US ماڈل لا کے دے رہا ہوں گن استعمال کے لیے، بھائی آپ کوئی آئے تو اس سے شوٹ کر دینا۔ اب اگر آپ کے ہاتھ کمزور اور گن چلانا نہیں آتی ہو تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کیا؟ اور ویسے بھی اٹھتی نہیں ہے، دشمن آیا تو اپنی گر جاتے اٹھاتے اتنی وزنی ہے، تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کہ وہ خراب ہے؟ ہاں بندوق تو اٹھ جا رہی لیکن وہ جمرہ اتنی کچھ بھی کرتے گولیش نہیں کر رہی، تو بندوق کی غلطی ہے۔ ہتھیار سب سے اعلیٰ ہے، استعمال کرنے والے میں صلاحیت اور طاقت نہیں ہے، تو ہتھیار کو برا مت بولیے۔ کتاب اور سنت میں علاج ہے، کرنا نہیں آتا اور تمہارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو اس کو کچھ مت بولیے۔ سب دنیا گھوم کے آ گئے اور آپ بول رہے چلو قرآن حدیث سے بھی کر لیتے، نہیں ہوتا، پھر فائدہ نہیں ہوتا، جاؤ پھر۔ یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت میں علاج ہے، اسلام اس چیز میں آپ کو کیسا چھوڑیں گا؟ گھومتا ہوا کہ علاج نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت میں ہے، من مانا علاج نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو اس عقیدے سے کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے بہترین چیز ہے، یا تو ہمارے ہاتھ کمزور اٹھا نہیں پا رہے،
یا تو ہمیں چلانا نہیں آ رہا اس چیز کو. ٹھیک ہے, تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے, اور علاج کرائے کچھ نہیں ہونا, چھوڑ دیجیے. سیکنڈ, ایک سنہرا اصول, گولڈن رول یاد رکھیے. ایک سلف نے اپنے شاگردوں سے پوچھا, اے میرے شاگردوں, تم ایک راستے جاتے ہوئے کتا بھونکتا ہے تم پر, کیا کرو گے اس کتے سے بچنے کے لیے؟ تو کہا اس کو ماریں گے, اس کو ہکا لیں گے. کہا پھر آ جاتا ہے تو پھر ماریں گے, پھر ہکا لیں گے, پھر آ جاتا ہے پھر ماریں گے. کہا کتنی بار کرو گے؟ ایک سنہرا اصول میں دیتا ہوں تم کو, جب کتا تمہارے پیچھے آئے تو کتے کے مالک کو آواز دو, کیا ہے مالک اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھو. تو مالک کیسا ہوتا ہے؟ آپ 10 بار جائیں کتا لیکن مالک ہوگا نہیں, ادھر کتے کو آواز دیں گا, کتا آ جاتا ہے مالک کیسا, آپ چلے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا شیطان اگر تم پہ حملہ کرے تو تمہیں شیطان سے نہیں لڑنا ہے, شیطان کے رب کو آواز دینا ہے. چاہے شیطان کتنا بھی کچھ ہو, رب کا کتا ہی ہو, اس کے کنٹرول میں, اس کو کنٹرول میں رکھو, ہم سے ختم. ہم کو اللہ میں پناہ مانگنا ہے, اس سے ہم کو نہیں لڑنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مالک کو آواز دینا ہے, اے اللہ بس مجھے اس سے بچانا, میں اس کے چکر میں نہیں آنا چاہتا, اس کے وساوس میں, اس کے فتنوں میں, اس کے فساد میں, اس کی تکلیف میں, اس کے جادو میں, اس کے آصیب میں, بس ساری چیزوں سے مجھے بچا. تو مالک کو آواز دو کتے کی, کتے کو بار بار ہکالنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی پھر. تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے, اس گولڈن رول کو یاد رکھیے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ورنہ جادو ہے, ہم جادو کا علاج ایسا کریں گے, اللہ سے آپ مانگیے, اللہ تعالیٰ سب کریں گے. ٹھیک ہے, چونکہ شیطان کچھ بھی ہو, اللہ نے اس کو صلاحیت دی نا. اور شیطان ایک خاص جن ہے, جو پہلا جن تھا جس کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی زندگی کی. باقی سارے جن جیتے اور مرتے ہیں, مطلب پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں الگ الگ زندگیاں جی کر, لیکن شیطان ایک خاص ہے جو ان کا باپ ہے جنوں کا, ابلیس. اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہے. تو جس دشمن سے ہمارا پالا ہے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے. نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر بہکاتے ہوئے آیا تو قیامت کی صبح تک بہکاتے رہیں گا. اتنے ایکسپیرینسڈ دشمن کے خلاف تو بہت ویل ورسڈ, جس کو ہم کہتے ہیں نا, بہت تیاری کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے.